قرآن کریم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو فہم کی دولت سے نوازا، کسی بھی معاملے کی حقیقت کو جاننا سمجھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے پاس جو بھی آتا ہے تو میں اس کے ظاہر حال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب ہوتا یہ کہ مال غنیمت آپ کے پاس آتا تو کئی منافقین آتے اور کہتے جی ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں مال کی کمی ہے، ہمیں مال چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام ان کو مال عطا کر دیتے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی سوال کرنے آئے اس کو جھڑکیے گا مت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ دیکھیے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لا یعنی نہیں کا جو لفظ ہے یہ صرف کلمہ شہادت میں کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ورنہ حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ یہ اتنی بڑی آپ کی زندگی کی سخاوت، جود و کرم کہ کسی نے بھی آپ سے آ کے سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں نہیں کہا۔ صرف شہادت کے کلمے میں حضور علیہ السلام نے نفی کا کلمہ کہا، ورنہ آپ کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلا۔ تو جو آتا آپ اس کو دے دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں تمہارے حال کے مطابق تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ تم منگتے سوال کرتے ہو نا، لیکن اگر تم میں سے کوئی حقدار نہ ہوا تو وہ لعنت لے رہا ہے۔ میری طرف سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ حقدار نہیں ہے اور جھوٹا بن کے آ رہا ہے تو پھر لعنت اس کے حصے میں آ رہی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا۔ اب ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو عورتیں تھیں، بینا امرتان معہما ابنان، دونوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ اب وہ دونوں کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ جاء الذئب، ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک کا بچہ اٹھایا اور وہ چلا گیا۔ اب ایک بچہ بچ گیا اور دو عورتیں ہیں، وہ دونوں جھگڑا کرتی ہیں، وہ کہتی یہ میرا ہے، دوسری کہتی یہ میرا ہے۔ فتحاکمتا الی داؤد، وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب فیصلہ گیا تو جو بڑی خاتون تھی اس نے ایسا رونا دھونا اور ایسے معاملات کیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس کے ظاہر حال کے مطابق بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بڑی خاتون کا ہے۔ فخرجتا فدعاہما سلیمان، یہاں سے جب نکلتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو جو فہم کی دولت دی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب یہاں قرآن کا جملہ کہ ہر رسول کو اپنی اپنی ایک شان دی گئی ہے، ہر ایک کا معاملہ دوسرے سے الگ ہے، ہر نبی اپنی اپنی ایک جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے معاملہ دیکھا تو کہا اچھا تم اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہو، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں اچھا اب جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہتے ہیں ہاتھ السکین، میرے پاس چھری لاؤ، اشقہ بینہما، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تمہیں دے دوں گا آدھا تمہیں دے دوں گا۔ یہ جب جملہ کہا رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فقالت الصغریٰ یرحمک اللہ و ابنہا، جو چھوٹی تھی نا وہ کہنے لگی ہائے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، یہ اسی کو دے دو، اسے تکلیف نہ دینا، اسی کو دے دو، بڑی کو دے دو، یہ اسی کا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹا چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں ہے، یہ چھوٹی کا ہے۔ تو بچہ جو تھا وہ چھوٹی خاتون کو، چھوٹی یعنی عمر کے مقابلے میں بات کی، ایک بڑی عمر والی تھی ایک چھوٹی عمر والی تھی، تو فقدا بہ للصغریٰ، تو وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ اب وجہ یہ بیان کی گئی، کہا کہ جس کا لخت جگر ہے وہ تو اپنے بچے کو ذرا سی آنچ برداشت نہیں کر سکتی، تو جب یہ کہا گیا چھری سے کاٹ دیتا ہوں تو بڑی کے چہرے پر کوئی نظر نہیں آیا،
چھوٹی جو تھی وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں آپ ایسا کریں بڑی کو دے دیں۔ یہاں سے ماں کی ممتا کا بھی پتہ چلا کہ ماں نے کہا اس کو دے دیں لیکن اس کو تکلیف نہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے فہم کی دولت سے نوازا۔ اب ایک جملہ بڑا اہم ہے عربی اعتبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چھری کو عربی میں سکین کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا جب رسول اللہ علیہ السلام نے سکین کہا، ورنہ ہم چھری کو مدیا کہتے تھے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی جو شاید ہم سمجھ نہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ چھری کو سکین بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک ایک شے کے کئی نام ہیں، ایک ایک شے کے کئی نام ہیں۔ تو کہتے ہیں واللہ ہمیں یہ اس دن پتہ چلا کہ چھری کو سکین بھی کہتے ہیں، ورنہ ہم لوگ چھری کو مدیا کہتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں بہت ساری باتوں کا پتہ چلا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قاضی جو ہوگا وہ ظاہر حال کے مطابق فیصلہ کرے گا، اسے باقی معاملات کا تو علم نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے فہم کی دولت سے نوازا ہے وہ عقلی اعتبار سے فیصلہ کرے گا تو صحیح بھی ثابت ہو جائے گا۔ تیسرا اس میں پتہ چلا کہ ماں کی اولاد سے محبت۔ چوتھا اس میں پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی محتاجگی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا بلسان عربی مبین، لیکن عربی میں نازل ہونے کے باوجود عرب والے بھی وہ جملے نہیں جانتے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ یاد ہے آپ کو ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا کہ جو قرآن نے بیان کیا رمضان کے موقع پر کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اب ایک صحابی کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سیاہ رنگ کا دھاگا بھی رکھا، سفید رنگ کا دھاگا بھی رکھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھا کے دیکھیں تکیہ کہ سفید سیاہ ہوا، سیاہ سفید ہوا، رات ساری گزر گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا۔ خیط ابیض سے مراد دن ہے، خیط اسود سے مراد رات ہے۔ عرب والوں کو بھی وہ معاملے نہیں پتہ تھے، جو عربی دان تھے، جو عربی زبان جانتے تھے، حضور نے ان کو بھی بتایا۔ تو اگر اس زمانے کے لوگ جو عربی جانتے تھے، اگر وہ بغیر رسول اللہ علیہ السلام کی رہنمائی کے قرآن کو نہیں سیکھ سکے، اب عربی تھے نا حضرت ابو ہریرہ، اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چھری کو سکین بھی کہتے، تو اگر اس دور میں جو عربی جانتے تھے وہ حضور کی تشریح اور توضیح کے بغیر نہ کلام اللہ کو سمجھ سکے نہ رسول اللہ کے فرمان کو سمجھ سکے، تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بغیر استاد کے قرآن پڑھ لیں گے، ہم بغیر کسی راہبر کے، بغیر کسی ہدایت کرنے والے کے ہم احادیث طیبہ کو پڑھ لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ